سارا پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلِ والصلاة علی أہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھتے میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت تلاوت کی میں اسی آیت کریمہ پہ بحث کرنا چاہتا ہوں بس مربوط قرآن ہی سے ہو ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پہ جیسے سیر حاصل ایک بحث ہوتی ہے ایک گھنٹہ تو پڑھنے کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے میں وہ بات مکمل ہو 2-4 منٹ پر ہو بھی سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو کنفیوژن یہاں ہے اور آج تک ہے اور جو ترجمے صحیح نہیں ہوئے وہ ترجمے بھی صحیح ہوں جو عقدے ایک گنجلک میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور میں بالکل آپ کی توجہ پوری طرح چاہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ حافظ پڑھ رہا ہے نہیں سننا خدا کے لیے یہ رسول فرماتے یہ نہ دیکھو کہ پڑھ کون رہا دیکھو یہ کہ پڑھ کیا رہا اور میں لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ میری ہر بات ٹیپ ہو گئی اور آپ کے کانوں سے تو ٹکرا ہی رہی ٹھیک ہو کیسی تکلیف معاف اس آیت کریمہ میں یہ آپ کی ہزاروں دفعہ سنی ہوئی علماء کی پڑھائی پتہ نہیں کب کی جب سے یہاں کسی اور تو ہماری ہو گئی اس آیت کریمہ کو سنتے ہوئے بھی کچھ عرصہ سناتے ہوئے بھی اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی اس وقت میں بحث کی جائے اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا لیکن امام بننے سے پہلے نبی بھی تھے معلوم ہے نبی ہونا اور ہے امام ہونا اور ہے
اور سمجھانے نبی بھی تھے رسول بھی تھے گل سمجھانے بھی تھے اولو العزم رسول بھی تھے پلٹ کے خلیل بھی تھے اور عبد بھی تھے 5 عہدے تھے امامت نہیں بھی جن کے عہدے ہی نہ ہوں انہیں امامت مل سکتی اور میں ان کے پیغام بھی پہنچے جائے ہاتھ کھولا رکھیں ہوتا نہیں رہا اب ہاتھ کھولا نہیں رکھنا اب جناب اللہ کے 5 عہدے ہو کے امام اب سوال میرا یہ ہے نبی تو 1,24,000 بنائے جب بنائے ان کو الگ سے امام کو جتنے ایک سرکار کے علاوہ سرکار کے امام الانبیاء ہیں ان میں عہدے سارے ہیں کوئی بیان نہیں ہوئے لیکن ان کے علاوہ جناب کے علاوہ جناب عیسیٰ سے لے کے وہ جناب آدم علیہ السلام تک کسی کو اللہ نے امام نہیں بنایا امام نہیں بنایا تو جناب ابراہیم کو جو امام بنایا ہے یہ ان 12 اماموں کی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ نبیوں میں جب میں امام بناؤں تو ان کو بھی دیکھو اور ہمارے بنائے ہوئے بھی دیکھو یہ نمونے میں بن گئے جناب ابراہیم نمونے میں بن گئے جناب ابراہیم کو امامت میں مقام ملا ہے عہدہ نہیں ملا اور ذرا مشکل ہے حوصلے نال سنتے تگڑے ہو گئے لاہور کا مجمع میں تو فخر ہے ابھی میں یورپ کے ادھر ساری دنیا میں اور لاہور کو میں نے ایسا اٹھانا ہو کہتے ہیں لاہور کو ایسی شاہ ہے میں نے شاہ ہے تو کہہ رہا آقا بھرا میں نے اتنا بنا دیا خدا کے لیے میارے سماعت بہتر ہونا چاہیے سونا کر رات آگے سو جائیں گے سونے والا تصور چھوڑ دیں فرش ہو کے ایک بات سنیں اب اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا یہ امام جو ہے نا یہ جناب ابراہیم کا یہ ایک مقام ہے امامت کا امامت مطلقہ کلیہ کا عہدہ نہیں عہدہ اور ہوتا ہے مقام اور اب انہوں نے جو مقام لکھا ہے اب قرآن بھرا ہوا ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کو مل رہا ہے آپ خوش ہو جائے میں تو دیکھیں گے انہوں نے مقام ابراہیم لکھا ہے وہ باہر جان جناب کی وہ بنا ہوا ہے اور وہ نشان ہے پتھر کے اوپر کا یہ مقام ابراہیم جن کی علمی صلاحیت ایسی ہو خدا جانے انہوں نے تفسیریں کیا لکھی اور سمجھ نہیں ہوگا اور حقیقت میں سناتا ہوں بیان کرتا ہوں کہتا ہے یہ نصیری ہے نصیریت پھیلا ہے جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ خود کیا ہے انہیں اپنی حقیقت ہی پتہ نہیں ولی والوں کو علم کے ناخن لے علم کی علمی بات کریں علمی بحث کریں کسی کی ذات پہ چیٹے نہ مارا کریں ہم نہیں کہنا چاہتے ہم خادم نہ کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا امام لاکھوں میں ایک امام بنا جب لاکھوں میں ایک امام بنا ہمارے 12 امام ہیں سرکار بھی ہے اور میں انہیں جملہ ضرور کہہ دوں اگر سیدہ پاک نہ ہوتی 14 مکمل ہی نہ ہوتی تو 11 اماموں کی حاکمہ ہو سے فاطمہ کہہ خبر ہی نہیں ہے ان کو بات کیا ہوگی
کو امام، خالق نے کو امام بنایا، جناب ابراہیم کو امام کن میں سے بنایا؟ نبیوں میں سے امام بنایا، ایک وہ بھی نمونے کے طور پر، اور ادھر 12 امام بنائے ہے نا۔ 12 کا نام ہے، میں ابھی 12 کا نام لیا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہ لاہور ہے، 12 اللہ کی مکمل تعداد ہے، تعداد نہیں۔ نہیں فرما رہے ہیں 12 امام اللہ کی مکمل تعداد ہے، مکمل تعداد، اجے نہیں سمجھ، تعداد نہیں، تعداد اور ہوتی ہے، مکمل تعداد اور ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے 12 اللہ کی اماموں کی مکمل تعداد ہے، اسی وجہ سے انبیاء کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، 12 کی تعداد بتانا واجب ہے۔ قرآن میں کتنے نبیوں کی قرآن پاک میں کتنے نبیوں کی؟ لیکن تھوڑے ہیں، 1,24,000 سرکار کے علاوہ 1,24,000 میں یہ اتنے زیادہ اللہ ان کا مدفن معلوم ہے، نہ نام معلوم ہے، نہ حقیقت۔ پریشانی ہونا بھائی میری کا دیکھتے ہیں جو اعتراض و بات میں کریں، تمام دیکھیں نام نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں دفن ہے، اسی لیے کہا تم آخری نبی مان لو سارے مانیں گے، پھر مانو نا، آخری مان لو پھر 12 مانیں گے۔ وہ شریف کو مانے گئے یا سارے گئے؟ کم ہو گیا سارا، بالکل کم ہی ہو گیا۔ اسی وجہ سے انبیاء کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں، اماموں کی تعداد بتانا واجب ہے، کیونکہ یہ تعداد مکمل تعداد ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ کے بھی کوئی مکمل تعداد ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس جہاں میں نے اس آئے کریمہ پہ اشرے پڑھے ہیں، انٹرنیٹ پہ شاید ہوئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا۔ ہے وہ قرآن کیا کرے بیچارہ، ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ فرماتا ہے انہا لترمنی آیا انہا لمانا ہر جگہ بے شک، اس آئے کریمہ اس کا ترجمہ بے شک نہیں، یہاں دلیلیں بہت ہے میرے پاس، بے شک نہیں بلکہ معنی ہے خبردار۔ اللہ خبردار کہتا ہے، یہ بے شک کہتے ہیں، وہ کی سمجھیں زندگی یہ انہا یہاں استقرا کے لیے غور و جستجو کہ آگے اللہ کہتا ہے میں اسی نام لے رہا ہوں، نام یہاں ہے کنایہ بعیدی، ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لی، ذکر ملزوم کا ہو مراد لازم کا ہو، اسے کنایہ بعیدیہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس آئے کریمہ میں نام مہینوں کا لیا، مراد 12 امام ہے۔ ہائے 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 اچھی بات مجھے آپ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک ہے، اندیت کیا ہے بیسنیاں اتنی، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ ہے، اگر قرآن بڑھیا نہیں تو کوئی تو کتاب تھی، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، یوم خلق السماوات والارض، مہینے لینے والوں ترجمے میں،
اس وقت سے یہ 12 امام ہیں. یوم خلق السماوات والارض، ابھی آسمان و زمین بن رہے ہیں، نہ راتیں تھی، نہ دن تھے، نہ مہینے تھے. میں نے پوری تفصیل لکھ دی ہے، موجہ کریں انشاءاللہ. جب آئے گی پھر نہیں تھا نہیں یہاں کچھ ہی نہیں. منہا اربعۃ حرم، آپ کی اطلاع کے لیے جلدی جاتا ان میں 12 میں سے خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے. دوسرا اللہ چونکہ ہے نہیں، اللہ نے اپنا اعلان ان 12 کے 4 علیوں کا نام رکھ کے نا کہا میرے 12 ہیں، کوئی بنائے تو پھر 4 علی ان نمبروں پہ آئیں. اس 4 میں پہلا علی ہی کا بلا فاصلہ ہے. علی بلا فاصلہ ہے. جب بلا فاصلہ ہے تو کسی کے آنے کا تصور ہی ختم. چونکہ علی ہیں امیر المومنین، یہاں نبی نہیں آ سکتے، امتی کا کیا ہے؟ منہا اربعۃ، علی کتنے ہیں؟ 4. جناب علی علیہ السلام بلا فاصلہ ابھی بحث کرتا. ابھی دوسرے 4تھے نمبر پر جناب علی زین العابدین، 8ویں نمبر پر علی رضا علیہ السلام، 10ویں نمبر پر علی نقی علیہ السلام. شروع میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے. یہ کہہ کے اگر مہینے مراد ہے تو یہ 4 علی کہاں سے رہے؟ انہوں نے محرم، صفر، رجب، ربیع الاول یہ لکھے. یہ حرم یہ حرم دا ہی ترجمہ نہیں ہے. حرم میں مجبور ہو کے میں دنیا کہہ دیں خدا گواہ صحیح ہے. فرمایا ذرا ہاتھ ہوگا دیکھیں ممبر میں غلط نہیں کہہ. منہا اربعۃ حرم، انہوں نے محرم صفر کو کہا ہے، رجب شعبان کو کہا 4 مہینے لیے. افسوس آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک الدین القیم، ہمیشہ رہنے والا دین ہی یہی ہے. محمد آل محمد کا نام ہے، 12 کا مہینوں کا نہیں. کیوں بے پرواہی کی گئی؟ کیوں؟ اب میرا سوال پھر یہ ہے، اب کیوں بے پرواہی کی گئی؟ چھپا کے یہ آپ کروڑوں روپے کا مہینے کا آپ کا بجٹ ہو رہا ہے. قرآن پاک چھپا کے ان عدت الشہور، مہینوں کی لفظ عدت سے عدت، دیکھیں عدت کی جمع ہے عدد، تعداد، عدد کی جمع ہے آداد. بجلی بھی خوش ہو گیا. اچھی بات جناب علی گال ہوئی، بجلی بھی خوش ہو گیا. ایسی صلوات پر آپ بھی خوشی میں ذرا ادا این ڈالتے ادا، ادا کی جمع ہے اعداد. سیدانی بصیرت کہتے ہیں لہو میں پڑھنا تو آسان تھوڑی. ادا کی جمع اعداد، عدد کی جمع آداد. دیکھیں یہاں اگر مہینے مراد لینا، مہینے تعداد میں آتے ہیں، عدہ مکمل تعداد میں، امام مکمل تعداد میں آتے ہیں. مہینے پورے ہو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ سال پورے ہو جائیں. پھر بھی ذرا بلند سوال. 100 سال بنے تو صدی بنتی ہے. معلوم ہوتا ہے صدییں ملیں تو زمانہ بنتا ہے، زمانہ ملے تو پھر دہر
شروع ہوتا ہے نا؟ تو یہ تعداد جو ہے یہ بڑھتی ہے۔ عدہ کے معنی مکمل تعداد، اللہ کی مکمل اماموں کی تعداد 12 ہے۔ دنیا نے بڑی مشکل سے چون چون کے 12 بنائے۔ یہ علی کا آنا اسلام کے بھرم کے لیے ہے، تاکہ ایک علی تو آ جائے۔ شرط 4 علی کی ہے، سمجھ آئے؟ خوش ہو جائے۔ عدت الشہور، عدہ کے معنی عدہ جو ہوتی ہے نا، بیٹا چھوڑ دے اس کو، چلو چلا جاتا ہے، بازنا ہے، انہوں کے ہاتھ مارے گئے۔ دیکھیں روحانیت کے کچھ لطیف لمحے لگے چاہو تو پھر پتہ لگ دے علی کیا ہے۔ خدا کی قسم چیز کو میں ٹوکا۔ اب یہ ہوا کہ عدہ کے معنی مکمل تھا، اس لیے اللہ نے لفظ عدت ہر گھر میں رکھ دی۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں عدت نہ ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ میرا باپ مر گیا، میری ماں عدت میں ہے ہی نہیں۔ کون ہے جس کا باپ نہیں مرا؟ پھر ہر گھر میں عدت کی، اے عدت کی، عدت کی ایک شعر رکھ کے اللہ نے 12 ایسے منوائے ہیں کہ بھول ہی نہ ہو۔ سو کے بھی اٹھے لوگ ہیں، اس لیے عدت مکمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن مکمل تعداد عدت ہے۔ طلاق ہو جائے 100 دن عدت ہے، 100 دن طلاق کی عدت 100 دن، ٹھیک ہے۔ اگر بی بی طلاق میں بیٹھی ہوئی عدت میں مکمل تعداد کرنے والی بی بی اگر 1 منٹ مکمل تعداد سے پہلے نکاح کر لے، نکاح باطل ہے۔ پھر جو 12 میں سے 1 کو نہ مانے 3 سالہ ہے۔ عدت مانے مکمل تھا، اس میں ترتیب بھی ہے اور یہ تعداد مکمل۔ اب بہت ٹھیک ہے نا، کہہ دوں تعداد مکمل کی نہیں۔ پھر جب 12 ہی تعداد مکمل ہے پھر 6 پہ نہیں رکی۔ 7ویں پہ نہیں رکنا، 9ویں پہ نہیں رکنا، پورا علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام، اسنا عشرہ شہر۔ اب خالق نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ تن امام بنا۔ جتنے باقی اور بھی تو نبی تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب صاحب کتاب ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام تو صحیفے تھے، ان کی تو کتابیں تھیں۔ اچھا گل کروں، یہ کتابیں کس نے لکھی؟ میں لاہور میں سارے بیٹھے، میں حق ہے میری ساری زندگی لاہور ہی میں گزری، یا میرا حق ہے میں پوچھ سکتا ہوں، بتائیں کتابیں تورات کس نے لکھی ہے، انجیل کس نے لکھی ہے، زبور کس نے لکھی ہے؟ اور یہ لکھے یہ آئین ہے، یہ لکھا گیا ہے قرآن سے۔ قرآن تو اترا ہی نہیں تھا، نبیوں نے نہیں لکھنا، نبیوں کو تو لکھی لکھائی کتاب مل رہی ہے۔ نبی ہٹا دیں، نبی رسول اولاد کو رسول ہٹا دیں، ان کو تو لکھی کتاب ہے، باقی رہ گئے 3، ایک اللہ، ایک محمد مصطفیٰ، ایک علی۔ سرکار مصطفیٰ لکھنا پڑھنا جانتے ہوئے سمجھو بچڑے، سمجھو جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا۔ نہ لکھنا دلیل ہے کسی کے لکھنے کو ثابت کرنا۔ جناب رسول خدا بھی نہیں لکھی، انہوں نے تو لکھا ہی نہیں۔
اللہ لکھے تو اللہ اللہ نہیں، کیونکہ لکھنا کیفیت ہے۔ اللہ نے اپنی توحید بھی بچانی ہے۔ پھر کون رہ گیا لکھنے والا؟ علی ابن ابی طالب۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور کنفیوژن دور کیا، اور یہ کنفیوژن نہیں پیدا ہوا۔ جناب ابراہیم کو امام بنا کر اللہ نے جب بھی ادھر دولہ سے، ابھی آپ پتہ کون سا مجھے کہہ رہے تھے، کوئی آیا بس سامنے میرا نام کوئی شہری کو پڑھا رہے، ابھی کوئی شہید بیٹھا اپنے پیسے ابھی مجھے ابھی جانتا ہے، مجھے خبر ہی نہیں، علی تیری وجہ سے رسالی کہتے کوئی اجانی سبب ایسا ہے، اے نبی۔ یہ میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہاں کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ قبلہ نصیر ترابی صاحب کا جملہ ہے، جو کئی سال پہلے انہوں نے کراچی میں ایک بارگاہ میں قبلہ کی مجلس سے پہلے ادا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں چند گوئیاں سن رہا ہوں، حافظ صاحب کے تقریر کے متعلق کے غلو کرتے ہیں، اصل میں محمد و آل محمد کا غلو اتنا ہے کہ آپ کو غلو ملتا ہے۔ اپنی معرفت کو بلند کریں بجائے اس کے کہ صحیح معرفت اہل بیت کو غلو سے تشبیہ دیں۔ آپ نے توحید کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ مسئلہ آپ کی عقل و فہم کا ہے۔ یہ تو انبیاء کے لیے بھی مشکل سوال تھا ولایت امیر المومنین کو جو ہے قبول کرنا، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے۔ صرف 8 بنائی ہے، انہیں کیا خبر اللہ ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے یار، لاہور سویا ہوا ہے، پاکستان سارا سویا ہوا، میں نے موضوع لکھ دی ہے۔ اللہ کی کل صفات عین ذات ہے، کل صفات پورا جائے گا، لکھ دیا میں نے جیگر میری تفصیل چاہیے، کل صفات عین ذات ہیں۔ جب کل صفات عین ذات ہیں پھر 14 اللہ کے کل کمال کے مظہر کل شرک ختم۔ سمجھئے علی فرماتے ہیں انا مبرج الابراج، انا مفتح الافراج، انا باسط الایجاد، انا عاقد الریاح۔ یہ لفظ آسی بنا دی، میں سنا آجے نہیں تجھے آگے بنا، انا عاقد الریاح۔ علی فرماتے ہیں انا صاحب الدور، ہم نے بنائی ہے۔ علی فرماتے ہیں انا مبرج الابراج، ترجمہ میں سنا رہا جناب، اے آسمان کے برجوں کو بنانے والا میں علی ابن ابی طالب۔
فرماتے ہیں نا مبرد الابراج، برجوں کو بنانے والا میں ہوں، السماء ذات البروج، دیکھ کے غلط ہے، قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے، برجی 12 ہے، کیڑے برج لکھے ہیں، برج اکرام، برج سور، برج ہود، وہ جن کے پالنے والے ہود، سما آسمان نہیں، سما ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کے 12 برج ہی 12 امام ہیں۔ مجھے 28 مدارس ہیں سے آئے۔ اچھا جناب، انا مبرد مجھے پڑھنے کی یہ آئے غبار کے کھڑے کوشت کے ڈھن گئے موقع ملنے میں کہ تھوڑا جا پڑھیں۔ انا مبرد الابراج، انا علی فرماتے ہیں ان برجوں کو بنانے والا میں ہوں، انا مفتح الافراج، اور جو دنیا کی سارے جہازوں میں کرتے ہو، علی فرماتے ہیں ان کشادگیوں کو، ان فضاؤں کو کھولنے والا میں ہوں۔ اچھے نہیں لگے، اچھے نہیں لگے، کسی کا دروازہ کھولے تو زور لگ دے۔ علی فرماتے ہیں ان کشادگیوں کو کھولنے والا میں، کھولنے والا میں۔ پھر فرمایا انا باسط الایجاد، سمندر دیکھیں نا، بڑے بڑا سمندر جو چاروں طرف ہے زمین کے، جس میں بہتا ہے، یہاں جزیرہ برمودا میں بھی گیا ہوں، اس کو جو سمندر دیکھ کے آیا ہے، ہزاروں میلوں کی نظر میں سمندر ہی سمندر ہے۔ علی فرماتے ہیں سمندروں کے پانی کو میں پھیلانے والا ہوں۔ یہ سمجھ آئی چنگانی لگا آپ کو، ہے کسی پھلا ذرا لونا کرا، ایک لوٹا پاؤں نہ تلے لگے گا۔ باسط الایجاد، ان کو پانی کی، سمندروں کے پانی کو میں پھیلانے والا ہوں۔ ہاں سن جاؤ صحیح، میں پھیلانے والا ہوں۔ پھر علی فرماتے ہیں انا عاقد الریاح، انا یہ بات مجھ سے کریں جناب، جو بات کرنی ہو، انا عاقد الریاح، اس ہوا کو گرہ لگانے والا میں ہوں۔ جو ہوا کو بھی گرہ لگے اور لگائے اسے علی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، پورا تفسیر سے موجود ہے، خود بھی موجود ہے۔ علی فرماتے ہیں سب سے پہلے ہوا ہے، ہوا کے اوپر پانی ہے، ہوا نے پانی کو ایسا کیا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنائے ہیں، پہاڑ کس نے بنائے ہیں، اور بابا بنا کے پورا سارا عالمین کن پر ہے؟ زمین کے اوپر، ایک آسمان پر، یہ نظام، نیچے پانی، پانی کے نیچے ہوا۔ علی فرماتے ہیں میں اوپر سے ہوا کو گرہ لگانے والا میں ہوں۔ معلوم ہوا ہر آدمی علی کی گرہ سے سانس لے رہا ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ۔ جو زندگیت ہے انہیں مانو، ورنہ سانس لینا جرم ہوگا۔ علی کی گرے اب پتا لگا کہ قیامت برپا اللہ نہیں کرے گا، جناب علی کرے گا، جب گرہ کھول دے گا ہر میں وہی خطا۔ اللہ جسے بھی معاف کراتا ہے۔ ایسے لگے خبردار پورا علی فرماتا انا صاحب الطور، طور
वाला नहीं था, मैं था। और यार मेरे कितनी अशरे में उसके ऊपर अशरे तो है पूरे में अल्लाह नहीं था, अल्लाह ही काम के लिए नहीं है। यरूशलेम के लिए उन्हें कहा अना साहिब तूर, एक लफ्ज़ है जिसके मुझे खुशी होती है, खुश होकर कहूँगा अना साहिब तूर, कोहे तूर पर मैं हूँ। अली फरमाते वो साहिब मैं था, ये कहते फरमाया अना ज़ालिका नूर ज़ाहिर, वो जो तजल्ली आई थी वो नूर ज़ाहिर होने वाला मेरा नूर था। दुनिया में दलीलें हैं, कुरान तो हमें का नूर ज़ाहिर। अगली बात सुनना, खुदा के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपको अच्छी नहीं लग रही मैं देख रहा हूँ। अना ज़ालिकल बुरहानुल बाहिर, अली बताते हैं मूसा को तौहीद समझाते समझाते तसल्लियाँ देने वाला मैं अली हूँ। एक कम 24,000 नबियों में से जनाब इब्राहीम को जब इमाम बनाया, इमाम अल्लाह बनाता ही उसे है जिस पर तौहीद की हिफाजत वाजिब हो जाए। अल्लाह पर खुद तौहीद की हिफाजत वाजिब है, अपनी जात की हिफाजत। हम क्या करें, हम तो इनकी हिफाजत तो इनके लिए जरूरी है या नहीं? सही बात कहते हैं, जो हाफिज़ तौहीद करे वो शिर्क का बायस कैसे बन सकता है? जो हाफिज़ तौहीद हो वो शिर्क का बायस कैसे बन सकता है? यही तो कहने लगा। जब इमाम होता ही एक नबी मुबल्लिग़ दीन होता है, इमाम मुहाफ़िज़ दीन की पहली शर्त ही तौहीद, और तारीफ दीन की हुजूर से पूछी गई और आप मत दीन, दीन क्या है? मेरे आका ने फरमाया दीन अत-ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम करना। हमें समझ आई मेरी आपको? अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। अली फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत है। देखिए जनाब इब्राहीम क्योंकि 12 मुहाफ़िज़ हैं तौहीद, मुहाफ़िज़ कहेंगे हम अल्लाह, अगर कोई कहे नहीं तो क्या पहले कोई उनके कहने से क्या ये कहेंगे हम अल्लाह? यही वजह है जब जनाब इब्राहीम को इमाम बनाया ना अल्लाह ने, किसी नबी ने, रसूल ने, उलुल अज़्म रसूल ने बुत नहीं तोड़े। जनाब इब्राहीम इमाम बने, पहला काम ही बुत तोड़ा। जनाब इब्राहीम ने पहला काम क्या किया? सूरह अंबिया तो हमारे लिए रखा। जनाब इब्राहीम इमाम बने, सबसे पहले वो तोड़े और पूरे सूरह अंबिया में सारा वाक़या मौजूद है। और मुझे आयत आती है, अगर हुक्म से पढ़ दूँ उनको बहुत परस्तों को बुला के फरमाते हैं खुदा की कसम ये तुम्हारे बुतों से कल मैं एतवार के दिन जब तुम नहीं होगे खेल खेलूंगा।
البتہ ہے امام کا کھیل ہوتا ہے وہ تو دوڑنا. اتنی خوشبوہات یہی بات ہے. لاکن الناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جذابا الا کبیرا لعلهم الیہ یرجعون. اے جناب نے کلہاڑا لیا تو منو میں کلہاڑا, امام کے ہاتھ میں کلہاڑا. سرکار جا وہ چلے گئے اپنے کاموں میں کہیں کام رہے تھے. آگے سرکار نے جہاں وہ تھے کسی کا سر کاٹا, کسی کا بازو کاٹا, کسی کا پاؤں کاٹا. اچھا آپ سے سوال سب سے پہلے جناب ابراہیم نے بتوں کی کیا کاٹا؟ سب تو پتا لگے گا نا لاہور میں کتنا تعلیم یہ ڈپینڈ گردن گلوڑی جاتی ہے. لیکن علاقہ سے کل جباری ان جباروں کی گردنوں کو بھروڑنے والا ہے. آپ بتائیں بھروڑنا عذاب زیادہ ہے, کاٹنا زیادہ نہیں. یعنی سمجھے اب جناب سب سے پہلے اچھا بتوں کا جناب ابراہیم چلو خوش ہو جانا کچھ یاد کے لیے تاکہ بور نہ ہو. کیا کہتا سب سے پہلے ہاتھ اچھا سار کا سب سے پہلے تو میں نے کچھ محسوس کیا, سب سے پہلے جناب ابراہیم نے بتوں کی ناک توڑی. اور بے شرما ان سے بجائیے مدائی ہوتی اسی لیے وہ جو کلہاڑا تھا ساروں کو زخمی کرتے کلہاڑا بڑے کے اوپر, وہ جو بڑا بت تھا اس کے اوپر رکھ دیا. تو سرکار میری بات ٹیپ ہو رہی ہے, صحیح سے کہیں میری بات صحیح ٹیپ ہو رہی ہے. میں کہیں رہا اب میں لاہور میں رہتا ہوں. اب جناب ابراہیم نے کلہاڑا کس کے اوپر رکھ دیا؟ بڑے کے اوپر. تسلیم کے حوالے سے نہیں رکھا کہ اس نے کیا جو آپ کی تصویر میں دلیل میں کلہاڑا رکھا ہے, تسلیم میں نہیں. کلہاڑا رکھا ہے کس کے اوپر؟ وہ جو بڑا بڑا. اب قرآن کا کہتا جب وہ آئے انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک جوان کا نام ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں کہ اس نے کیا. وہ بہت بڑا سارے اچھے ہو گئے نا ان کے خداؤں کا ایسا ہوا. آگے سارے کہتے ہیں ابراہیم نے کیا. فاتوا علی اعین الناس لعلهم یشهدون. اسے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ تاکہ وہ گواہی دے, سارے مل کے سنیں. جناب ابراہیم لائے. اب ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اللہ کہہ رہا ہے مذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یعنی کیوں سمجھ آئی ہو؟ اللہ صدیق نبی کہے اور یہ کہے, یہ کہے ان کے منہ نے کیا تفسیر لکھی. چمڑے پہن چمڑے سمجھ گئے اسے لکھ دیجئے تھا چمڑے. انہو کان صدیقا نبیا. جناب ابراہیم فاتوا علی اعین الناس لعلهم یشهدون تاکہ لوگ سنیں کہ ابراہیم کیا فرماتے ہیں. سرکار ابراہیم کو لایا گیا میری طرف دکھائے سے آیت پڑھتا ہوں. اس سورہ انبیاء کی 17ویں پارے کی آیت پڑھتا ہوں. پہلے صفحے سے پڑھ رہا ہوں, ساتھ میں پڑھا. اب جناب ابراہیم جب سامنے آئے قالوا انہوں نے کہا اانت فعلت. کیا لفظ حمزہ استقراری استفہام اقراری. اانت کیا تو نے کیا ابراہیم, کیا تو نے کیا؟ فعلت تو ہی نے کیا. وہ سمجھ گئے. انت کیا تو نے کیا؟ فعلت تو ہی نے کیا.
کیا ابراہیم؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو ہی نے کیا۔ سارے ٹائم وہ شور جذبہ غصہ، تو نے کیا، تو نے کیا۔ جب انہوں نے کہا تو نے کیا، آیت مکمل ہوئی۔ اب اللہ کہتا ہے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، ہو پہ وقت لازم ہے، سانس توڑنا ہے، بات کیا ہو گئی مکمل۔ جن کو وقت ہی نظر نہ ہے کیا کرنا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، ابراہیم نے کہا جن کو تم تو کہہ رہے ہو یہ اس نے کیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، سنتے ہو نا؟ جن کو تم تو کہہ رہے، جن کو کہہ رہے تھے ابراہیم کو، فرمایا میں نے کیا، میں نہیں کہا، جن کو تم تو کہہ رہے ہو اس نے کیا۔ صحیح کہا یا غلط کہا؟ وہ کہتی تو ہے جو اس نے ہمارے بھی نہیں کریں، نشان دے کریں کون کریں؟ ہاں جس کو تم تو کہہ رہے ہو اس نے کیا۔ یہ کہہ کے اب دلیل نے کہا کبیرہم ھذا، نئی بات شروع ہو رہی ہے، مبتدا خبر کے لیے خیال کرائیے۔ کبیرہم ھذا، یہ تمہارا بڑا خدا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ انہوں نے کہا اللہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بولتے، فرمایا توفہ ہے تم پر کہ بول بھی نہیں سکتے، انہی کو خدا بناتے۔ تمہیں سمجھ آگئی یا نہیں؟ کل اتنی سی تھی ابھی تک پیج میں رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا کے کیا دیا؟ اسلام میں پرسوں سے سنا دیا۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ۔ آپ پریشان ہوں کوئی خود کرنا چاہتا کہ دو پھر بعد میں آئے گا، سوچ سمجھ کے آئے گا، سن کے آئے گا، آج تو بالکل نہیں آئے۔ هُدًى مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران میں پڑھا۔ ان اول بیت، یہی نام میں معنی میں بے شک لکھا ہے، بے شک کا معنی اس کا معنی ہے خبردار۔ خبردار سے خبردار اول بیت، کیونکہ یہاں اللہ نے نام بیت کا لیا، اول اس کی صفت بیت کا لیا، اور بیت سے اول بیت سے مراد ہمارے مفسرین نے لکھا ہے۔ کیوں ناراض کیوں ہو؟ میں نے کیوں ناراض ہو گیا؟ میں جنگی گل میں کرتا ہوں، دلیل ہے تو لے آئیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، دلیل آپ کا جوتے میں ساتھ پہ باندھ کے پورا لاہور گھوموں اور کہوں گا میں نے غلط کہا۔ دلیل جو دو نہ جاؤ، میں دلیل دے رہا ہوں ابھی تک۔ ان اول بیت، پہلا گھر، انہوں نے کہا خانہ کعبہ ہے۔ سن لے دنیا، لاہور سن لے، پہلا گھر آل محمد کا گھر ہے۔ اسے اللہ اول کہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ان اول بیت، پہلا بیت، اس کا سر میں نے پڑھا یہ حشرہ پر۔ ان اول بیت وضع للناس، وہ بیت جو وضع کیا گیا۔ گھر ہمیشہ اینٹ گارے مٹی پتھر سے جو بنتے ہیں وہ بنا یمنی زارمہ یزربوں سے ہوتا ہے۔ یہ وضع 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 یہ ہے، یہ جو گھر ہوتے ہیں یہ ہوتے موجود ہیں پہلے، یہ گھر مٹی گھر والا گھر نہیں۔ یہ بیت وہ ہے جس بیت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر بیت میں نہیں جانا، یہ گھر ہے جس کو اول بیت اللہ نے کہا، یہ وہ گھر ہے جو موجود پہلے تھا۔ فضا کے معنی ہے بوقت ضرورت سامنے کر دیا۔ للناس، کل لوگوں کے لیے سامنے کر دیا گیا۔ للذی ببکہ، یہ اول بیت کہاں ہے؟ مکہ
साहब मक्का कई माने मुझे सारे आते हैं, कई माने में आपसे आज कर मुझे ना समझे, मुझे नहीं आते, सारे आते हैं, लेकिन पक्का कहते हैं ऐसी मुमताज, ऐसा मुमताज हर जगह जिसे देखकर हिदायत मिल जाए। ये अव्वल बैत की सिफात है बेपक्का का, ये बेफी के माने में फी मक्का के लिए है, ये मक्का में है, ये झूठ है। वो मक्का में पक्का कौन सा बैत है? वो घर ही अबू तालिब का है। ये समझ आई बात? सारे चीज घर में है या नहीं? क्यों भी जोर लगा के सुनाते? लफ्ज़ी में पक्का था, मुबारकन पहली सिफत आई, मुबारकन बैत मुबारक है, दुनिया सुन ले, मुबारक या अल्लाह है या 14 है, कोई और मुबारक नहीं, हम क्या करें, सारे कस्में गलत है। मुबारक और मुबारक उसकी सिफत मुबारक है। अगर मुबारक बैत की सिफत खाना काबा ही बैत है, बैत खाना काबा मुराद है, और अल्लाह उसे कह रहा है मुबारकन। फिर लुग़त जाके देखे मुबारक किसको कहते हैं? मुबारक उसको कहते हैं जिसे रिज्स छू न सके। और अगर बैत से मुराद खाना काबा है जिसे रिज्स छू न सके, अल्लाह फिर बुत क्यों लगने दिए? समझ आने क्यों दिक्कत करते नहीं? बैठे खोली में लिखा कुछ जाकर इस्लाम लिखा क्यों? क्या कह रहे हो? देखेंगे कैसी आती। मुबारक मुबारक आले मोहम्मद की सिफत, इस बैत की सिफत, बरकत ही बरकत, जब तक है, जब से है, जहाँ तक है, बरकत ही बरकत है। आलमीन, आलमीन के दूसरी सिफत, वो बैत आलमीन के लिए हिदायत है। मेरे भाई खुदा वास्ते नाराज नहीं होना, कल हो रही है दलीलू। अगर खाना काबा ही हुदल आलमीन है, मुझे एक हदीस, एक रिवायत, एक वाक़या दिखा दे कि खाना काबा ने किसी मक्के के एक काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जाओ। जमी करो ताले सुनो नहीं, टाइम दवा हिदायत का पहला माना है तकद्दुम, हादी होता ही आगे। और यार पता नहीं तो ऐसी लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ कि खुदा की कसम आप समझ नहीं रहे कि ये लफ्ज़ कहाँ से मैंने ढूंढ ढूंढ के आप तक पहुँचा। हादी के लिए तकद्दुम जरूरी है। अगर हादी पहले नहीं है वो हादी नहीं है। फिर जानशीन रसूल हो जो रसूल के साथ आया हो। हिदायत का दो ये है अरादुत तरीक, राह दिखाना। इशारी लल मतलूब दूसरा, मंजिल तक पहुँचाना। कुरान राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं जाता। कुरान क्या दिखाता? जल्दी में पढ़ रहे हैं, सब टाइम तो कुरान राह दिखाता है, साथ नहीं जाता। जब आपको कोई कहे भाई मैंने वहाँ जाना है, वो कहेगा भाई ये रास्ता ऐसे जाएगा, फिर मुड़ेगा, ऐसे जाएगा। जब वो जा रहा है तो उसकी नजर किस पे होगी? नौकर तो राह पर होगी, राह पर जाने वाले की नजर राह पर होगी। अगर राह गुम हो गई तो गुमराह हो सकता है। अब पीछे आने वाले की नजर राह पे नहीं होगी, रहनुमा पे।
14 راہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچے۔ جو دلیل للعالمین فی ہے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ اچھا شبیر تو نہیں نا اچھی۔ اب جناب یہ ہوا کہ فی ہے آیاتم، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں کافی دنوں سے تک موقع ملے، سننے والے ملے تو میں سنا، حسرتیں رہتی ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ دیر سے پڑھیں گے لاہور میں تو یہی ہوگا۔ میں تو روز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ہوا کہ فی ہے، فی ظرفیت کے لیے اسی اول بیت میں ہے آیات۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں، اسی گھر میں ہے آیات۔ معلوم ہوا آیت اللہ وہ بن سکتا ہے جس کا گھر سب سے پہلے بینات کے معنی بیان دینے والی ہے۔ جیسے ہم نے خانہ کعبہ میں دعائے کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ فی ہے آیاتم بینات، بولنے والی آیات کون سے گھر میں؟ بیان دینے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آیات اول بیت کون ہے؟ فی ہے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اسی بیت میں فی ہے موٹی اینک لاؤ، موٹی اینک کھانے دیکھا نہیں ہے۔ فی ہے کی لفظ ہے اور جنہوں نے ترجمے کی فی ہے آیات، فی ہے مقام ابراہیم، اس میں ہے، اسی بیت کے اندر ہے مقام ابراہیم۔ اللہ کہتا ہے بیت کے اندر ہے، انہوں نے باہر بنا کے اور جہاں قدم مبارک ہے کہا یہ ہے مقام ابراہیم۔ قرآن یہ بھی تائید کر رہے ہیں، قرآن تو فی ہے کہہ رہا ہے، یہ آپ نے بنا کے اللہ تو فی ہے کہہ رہا ہے، وہ بیت کے اندر ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آخری لفظ آپ سے پوچھتا ہوں، فرمائے جناب اس میں مقام ابراہیم کون سا ہے؟ جناب قرآن کے حوالے سے دلیل فی ہے، اس گھر میں مقام ابراہیم، خدا واسطے سمجھا کر ایک محنت ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ فی ہے مقام ابراہیم، جناب ابراہیم کو مقام ملا ہے، اللہ سے رہ دی۔ امام الناس کا عہدہ مقام امامت ہے، عہدہ امامت نہیں، عہدہ امامت ہے امام الخلق۔ امام الخلق عہدہ ہے، عہدہ ہے، امام الناس مقام ہے۔ ابراہیم کو جب مقام ملا تو فوراً آیت آئی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، مقام ملنے سے شیعہ ہو گیا۔ تمام بیٹیاں عباس امام فرماتے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشوں پہ۔ آج بیٹی ہمارے فضائل سننے نہیں آتا، آکے دیکھیے میرے غریب کو روتا تھا،
اجرکم اللہ. آج اس کی شہادت ہے جو 40 سال خون رو. تراحلو یا علی محمد. عباس اعلان کر دو ہر بی بی محمد دروازے پہ بیٹھے ہیں, ہر بی بی سے کہو کہ امام نے کا حکم ہو گیا تراحلو یا علی محمد کوچ. ہر بی بی اٹھ کر, ہمارا یہ دیکھیں دستور پرانی بات کرتا ہوں, ہر بی بی اٹھ کر اپنے گھر کا تالا لگا کے چابی فاطمہ سغرا کے بیمار سغرا کے آگے چابی. ساری بیویاں محمل پہ سوار ہو گئی. آخری صدر دروازے پر جناب زینب عالیہ کا محمل بیٹھا ہوا. بی بی پاک ابھی گھر سے بیٹھ تشریف نہیں لائے. امام حسین علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہیں, جناب عباس علیہ السلام کھڑے ہیں, جناب علی اکبر کھڑے ہیں, اور محمد کھڑے ہیں, جناب قاسم کھڑے ہیں, بنی ہاشم کھڑے ہیں. خدا گواہ ہے, روایت ہے کہ اچانک پردہ ہٹا صدر دروازے کا, سیدہ ثانیہ زہرا پاک کا قدم باہر آیا. جناب عباس کی چیخ ہے آگے بھر کے ادب سے سلام کرنے کا. شہزادی محمل حاضر ہے, آؤ میں سوار کروں. یہ کہنا تھا پاک بیوی نے کہا عباس ناراض نہیں ہونا, آج آپ سے سوار نہیں ہونا. جناب عباس کہتے ہیں شہزادی کو ایسی بات تو نہیں ہوئی. فرمایا نہیں مسئلہ یہ ہے آپ سے سوار نہیں ہونا. جناب عباس پیچھے ہٹے, دوسری بات نہیں ہو سکتی وہاں. علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے, امی آؤ میں سوار کروں. پیشانی چوم کے کہا اکبر آج آپ سے سوار نہیں. امام حسین علیہ السلام روایت آگے بڑھے, کہا آقا امام ہو کے حکم نہ دیں, آپ سے بھی سوار نہیں ہوں. ماحول بنائے میں چپ رہا کروں. امام نے فرمایا بہن پھر کن سے سوار ہونا ہے؟ فرمایا مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ اور شام بازاروں میں مجھے سوار بھی کرائے. یہ سوار بھی کرائے اور اتارے بھی. اس وقت میرے امام نے فرمایا وہ میرا مہاری سجا اور شام کا مسافر سجا. 6 دن تک بازار شام سجدہ رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں 6 دن خدا جانے کتنی دیر تک شہزادیاں کھڑی رہتی ہیں. وہ بازار سجے ہیں. جب بازار سج گئے نا, اس یزید نے حکم دیا کہ جو ہی سورج نکلے بیویوں کو داخل بازار کر. بیویاں داخل بازار ہوگی سورج نکلتے. دوسری یہی کہتا ہوں جب بیویاں 7 والے دروازے پہ پہنچی مغرب کی اذان ہو رہی ہے. سارا دن بازار اتنا ہجوم. میرے آقا رسول خدا علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام ہے سہل سائدی, یہ حلب آیا تھا حلب سے. جب یہ شام آیا اسی دن آیا جس دن زہرا کی بیٹیاں داخل بازار. اسے خبر نہیں کوئی بازار میں ہے نہیں. لوگوں کو دیکھا گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے, کپڑے اچھے پہنے ہوئے, بازار سے دے ہوئے ہیں. پوچھ رہا ہے بزرگ سے آج عید کا دن. میں تو صدا بلنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب کی ردا بلنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب کی ردا. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین. السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ ام المومنین. السلام علی الحسن شموس انیس النفوس.